نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ سورۃ الکہف۔ مکی صورت ہے اور کہف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ میں کھلی اور وسیع جگہ، یعنی پہاڑ کے اندر کھلی اور وسیع غار کو کہتے ہیں کہف۔ تنگ غار کو عربی میں غارن یا مغارتن ہی کہتے ہیں، لیکن کہف کہتے ہیں جو کھلا غار ہوتا ہے، وسیع جگہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہف والوں کا قصہ بیان کیا ہے جس میں اللہ پر ایمان کی برکات ہوئی تھی، اور اس کی بدولت، وہ ایمان کی بدولت کس طرح دشمنوں سے محفوظ رہے، تمام دنیا سے بے نیاز ہو گئے، حق کہنے کی کتنی جرت تھی ان کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اپنے بندوں کو اللہ نے کیسے عجیب طریقوں سے عزت اور کرامت عطا کی۔ اس صورت کی فضیلت میں بہت سی احادیث روایت کی جاتی ہیں۔ کچھ یہاں پہ احادیث ہیں جس پر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے یہ سورت نور یعنی روشن رہے گا۔ یعنی کیا کریں گے؟ جو بھی سورۃ کہف پڑھے گا جمعہ کے دن، اگلے جمعہ تک اس کے لیے روشنی، نور۔ اور اگر ہم اس کی تلاوت پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون ملتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو تدبر کے ساتھ اس کی کوئی ایک آیت بھی ہم پہ اثر انداز ہو جاتی ہے نا، تو اگلے فرائیڈے تک وہ ہمارے لیے ایک بہترین ریمائنڈر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم نے چوز کیا کہ اس کو سیکھیں تاکہ ہم ریگولر جو اس کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ اب تو شعور بڑھ رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں امپورٹنس کے قابل ہیں یا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم اسے سمجھ آ جاتی ہے تو ہمارے اندر اس کی روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ یہ سورۃ کہف جو پڑھتا ہے نا، اس کے ان کے گھروں میں سکون آتا ہے، یعنی گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک دفعہ سورۃ کہف پڑھ رہا تھا تو اس کے ایک طرف ایک گھوڑا تھا جو 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈانپ لیا، پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا، مزید قریب آتا گیا، اور اس آدمی کا گھوڑا جو ہے نا بتکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سکون تمہارے پاس آیا تھا نا، وہ جو سکینت تھی، وہ قرآن کے ساتھ اتری۔ تو سورۃ کہف انسان پڑھے تو اس کی نیت یہ ہونا کہ اللہ مجھے سکون عطا کرے، مجھے سے سکینت ملے۔ تو سوچئے ہم پڑھتے تو ہیں ہر فرائیڈے، تو اللہ اس سے ہمیں سکون بھی عطا کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو پڑھتے ہیں انہوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ ایک الگ سے ہی فیلنگز ہوتی ہیں پڑھنے کے بعد کہ ہم نے کوئی بہت ہی پیارا اور خوبصورت کام کر لیا اور اپنے فرائیڈے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو مزید ہماری فیلنگز، ہمارے احساسات بہتر ہونے لگیں گے، خوبصورت ہونے لگیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرنی ہے ہر کلاس کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھ کے بعد، کہ اللہ ہم نے اس سے سکون بھی حاصل کرنا ہے،
ہم نے اسے سکینت بھی حاصل کرنی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ابھی تو یہ ہماری دنیاوی اعتبار سے ہمیں سکون دے رہی ہے نا، لیکن جب قیامت کے قریب کے مراحل ہوں گے، دجال آئے گا، تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورت کہف کی 10 آیات حفظ کر لے گا، شروع والی 10 آیات، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ کریں گے نا سب، بوجھ نہیں سمجھنا، بس آہستہ آہستہ اگر ہم پورے ماہ میں 10 آیات بھی حفظ کر لیں جن کو آج ہم سمجھیں گے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ابیلٹی تو سب کو دی ہے کہ انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، جو جلدی کر لیتا ہے وہ جلدی کر کے اپنی چیک کروا لے، سنا لے، جو مسٹیکس ہوں گی وہ آپ کی ٹھیک کر دی جائیں گی۔ جتنا اللہ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے، صلاحیت دی ہے اور میموری دی ہے، اس کے اعتبار سے آپ ان 10 آیات کو حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور دعا کریں گے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ شروع کریں سورۃ کہف کو سیکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، انزل الذی انزل وہ اللہ جس نے نازل کیا، علی عبدہ الکتاب اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا اور اس کتاب میں کوئی ٹیر پن، کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ سورت ان 5 سورتوں میں شامل ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ وہ کون کون سی 5 صورتیں ہیں؟ سورت فاتحہ، سورت انعام، سورت سبا اور فاطر، اور 5ویں سورت سورت کہف۔ تو جو اس سے پچھلی سورت ہے نا، بنی اسرائیل، اس کا اختتام بھی الحمدللہ پہ ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا اور انتہا اللہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں نا ہر صورت کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن مقصد لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ حمد کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، کسی کے اندر ایسی خوبی نہیں کہ انسان ان کی تعریف کر سکے، تعریف کے قابل اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اتنی خوبصورت واقعات انبیاء کے بھی ہیں اور عام لوگوں کے بھی ہیں، ان سے لرننگ پوائنٹس بھی ہم سیکھیں گے، تدبر بھی کریں گے، سمجھ بھی آئے گی، شعور بھی آئے گا۔ اور ان سب چیزوں کے بعد، انجوائے کرنے کے بعد بھی تعریف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے، جو واقعہ ہم پڑھیں گے، تو کریڈٹ اس بندے کو نہیں جاتا۔ الحمدللہ الذی وہ رب جس نے سب کچھ نازل کیا، رحمت نازل کی، برکت نازل کی، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام حمد کا مالک ہونے کی دلیل کے لیے 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے تمام حمد اور خوبیوں کا مالک ہونے کی ایک دلیل اللہ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر الکتاب، قرآن نازل فرمانا۔ یعنی اللہ کی یہ خوبی ان تمام خوبیوں پر باری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معجزہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو دنیا کی ہر کتاب سے بلند و بالا تر، ہر کلام سے بڑھ کر، اس کے اس کا ایک زبر زیر اور اس کے ایک نقطہ بھی دنیا کی تمام چیزوں سے بلند و بالا تر ہے۔ اس لیے ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ سفر شروع کر سکیں۔ دیکھیے نا، سفر شروع کیا، اور جس نیت کے ساتھ سفر شروع کیا، اور اس سفر کی کتنی اہمیت ہے، اللہ نے اس سفر کو کتنا بابرکت اور کتنا اہمیت کے قابل کہا۔ اللہ نے خود یہ احساس دلا دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان شروع میں ہی اپنی اہمیت کو جان لے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی صفت کہ اللہ نے کتاب نازل کی، یہ نعمت سب سے اہم ہے، کیونکہ اس پر ہمیشہ کی زندگی یعنی اخروی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو اس کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو لائٹ لیتا ہے، فارمیلٹی کے لیے بس تلاوت کرتا ہے، تلاوت کر کے اجر تو کماتا ہے، لیکن اس پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے اپنی روحانیت نہیں جگاتا، ہدایت نہیں کا ذریعہ نہیں اس کو بناتا، نور نہیں بناتا اپنے لیے، پھر وہ عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن، یعنی رمضان کے اندر قرآن، کم از کم قرآن کی 30 آیات یا کچھ پارٹ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے بہترین ریمائنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ موقع اللہ نے دیے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے غلام پر۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص بندہ قرار دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شان بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز اللہ کی غلام ہے، مگر اپنا غلام کہنا، یہ میرا غلام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بیٹا، میری دوست، میری امی، میرے بابا، کتنی اپنائیت ہوتی ہے نا اس چیز میں۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنے بندے پر، اپنے غلام پر۔ اس لفظ کے کہنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی ہے نا، وہ بہت کم لوگوں کو ملی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اور الکتاب، ایون کہ قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا نا، تو جب بھی کتاب کا ذکر ہوگا اور کتاب کے شروع میں الف لام آ جائے گا نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ صرف قرآن، کیونکہ قرآن کی شان ایسی ہے کہ اس کو پراپر نون کے طور پر لایا جائے۔ اور عربی لینگویج کے اندر اسم معرفہ پراپر نون کی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے۔ تو الف لام آنے کی وجہ سے کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ کمال ہی نہیں ہے اس کو اتنا خاص کہا جائے، یہ صرف قرآن کا کمال ہے، کیونکہ باقی کتابیں تحریف ہو گئی ان کی، اور ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف رکھا ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کتنی پیاری باتیں، لفظ الحمدللہ، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں سوچ آنی چاہیے۔ پھر انزل علی عبدہ، اپنا بندہ کہا، اور پھر الکتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیر پن نہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں، اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں، فصاحت و بلاغت میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں، اس کی کوئی خبر غلط نہیں نکل سکتی، یہ اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، جتنی بھی تفسیر کی جائے نا اس کی کم ہے۔ کہ قرآن جیسے قرآن کے مصنف کی تعریف ہے نا، بالکل ویسے قرآن کی تعریف ہے، جیسے مصنف بلند و بالا تر ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اسی طرح اس کے کلام میں بھی کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ مزید اللہ نے بتایا قیما لینذر بأسا شدیدا، بالکل سیدھی ہے، قیما بالکل سیدھی ہے یہ کتاب، قیما میں مبالغہ ہے، یعنی بالکل اسٹریٹ فارورڈ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہتی ہے، کوئی اس میں اتار چڑھاؤ ایسا نہیں کہ انسان اس کو سمجھ نہ سکے۔ تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایواجا،
اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیر پان نہیں. اب فرمایا بالکل سیدھی. حالانکہ یہ ایک ہی بات ہے نا، کوئی ٹیر پان نہیں، یہ بالکل سیدھی ہے. تو قیمہ کی ضرورت کیوں آئی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل سیدھا ہی ہے، یہ زمین، کسی زمین کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ٹیر پان نہیں، کوئی کجی نہیں، بالکل سیدھی ہے. لیکن جب حقیقت میں باریکی کے ساتھ دیکھا جائے نا تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں نقص نظر آ جاتا ہے اور اس سے پھر اس کی نفی ہو جاتی ہے. جیسے کوئی ہموار جگہ ہو نا تو ہمیں لگتا ہے یہ بالکل سیدھی، اور جب ہم اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں، آلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کو چیک کریں تو ہمیں نظر آتی ہے کمی کہ یہاں سے یہ اونچا اور یہاں سے نیچا ہے، کہ یہ ہموار نہیں ہے. تو اللہ نے قیمن کہہ کر یہ بات بتا دی کہ تم اس کو باریک بینی کے ساتھ بھی چیک کرو گے، اس کا احتساب کرو گے تو یہ کتاب پھر بھی تمہیں کوئی کمی نہیں دکھائے گی، بالکل سیدھی ہے. لیوں ذرا بأسا شدیدہ. اب اللہ نے اصل بات بتائی. یہ کتاب، اتنی اہم کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کتاب کو کیوں سیکھنا چاہیے؟ اس کتاب پہ عمل کیوں کرنا چاہیے؟ لیوں ذرا بأسا شدید من لدنہ، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے. وہ کون سا عذاب ہے؟ جو شرمندہ کر دے گا انسان کو قیامت کے دن. سخت عذاب جو اس کی جانب سے ہوگا. کن کو؟ جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، کافر. یہاں پہ کفار اور مومنین دونوں کی بات ہوئی. تو پہلے کیا بات ہوئی؟ قیما لینذر بأسا شدیدا. یہ کتاب اتنی سیدھی کیوں ہے؟ تاکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرائے. من لدن، اس کی طرف سے، جس کی طرف سے عذاب آتا ہے اسی کی طرف سے کتاب نازل ہوئی. جیسے کوئی سزا دینے سے پہلے آپ کو بتا دیتا نا یہ کام نہیں کرنے، تو تمہیں کوئی سزا نہیں، پھر تم مجھے رحمان بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے. بس ان حدود کو پامال نہیں کرنا، ڈرایا جاتا ہے. اگر اللہ نے یہ کتاب نازل نہ کی ہوتی تو سوچیے ہمیں کیسے پتہ چلتا اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا کا، اللہ کے غصے کا. کیسے پتہ چلتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آئے ہوتے اور اگر یہ کتاب نہ دی جاتی، کہ قرآن اور حدیث کا علم نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ ہوتا کہ ہم نے جنت میں کیسے جانا ہے؟ تو اس کا ڈرانا بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ اس کی عذاب والی آیات کو پڑھنا پسند نہیں کرتے. ایون ایسا ہوتا ہے کہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ڈراوے سے ایمان بڑھتا ہے نا، عاجزی آتی ہے، خشوع آتا ہے، انسان جھک جاتا ہے. اب دیکھیے نا ہماری زندگی کے اندر جب مسائل آتے ہیں، ہم جب بے بس ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے آگے کوئی آپشن نہیں ہے، تب ہم زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں، تب ہم زیادہ اللہ کے سامنے بینڈ کرتے ہیں، سجدہ ریزی اختیار کرتے ہیں. تو یہ انسانی فطرتی بات ہے کہ انسان مشکلات میں زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا. تو اسی طرح جب انسان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اس دن تم اکیلے رہ جاؤ گے، تنہا رہ جاؤ گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اس طرح کا عذاب ہوگا، تو اس سے اکتانا نہیں چاہیے. جس طرح جنت کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں، جہنم کا ذکر بھی سننا پسند کریں تاکہ ہم بچ سکیں، رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل کر سکیں. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ ڈراوا ہے. لیکن ڈراوا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے نہیں. ایمان والوں کی تو خوشخبریاں ہیں. ڈراوا ان کے لیے ہے جو عمل نہیں کرتے. ڈراوا ان کے لیے ہے جن کی نیکیاں کم ہیں، جو آگے نہیں بڑھ پاتے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے یہ کتاب مومنوں کو، وہ مومن جو عمل کرتے ہیں. کون سے عمل؟ الصالحات نے. اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ کام جس میں اخلاص ہو اور جس کا میتھڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، مسنون ہو اور اخلاص ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے. عمل صالح کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی نا؟ عمل صالح کون سا ہے؟ نیک عمل کون سا ہے؟ جس کی نیت اللہ کی رضا ہو اور جس میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو.
تو یہ جہاں پہ ڈراوا ہے وہیں پہ خوشخبری بھی ہے کن کے لیے؟ جو عمل صالح بڑھاتے چلے جاتے، ان لہم اجر حسنا، ان کی خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے بہترین اجر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں، رمضان اچھا گزار رہے ہیں، آپ کو وقتی طور پر تھکن ہو بھی رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی تھکن چند دن کی ہے نا، آپ کو اجر دیا جائے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت کے اندر تو اس اجر کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کسی نفی ہی ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، سزا ملے گی آخرت میں جا کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو پھر اس کو بھی آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کے حق میں اجر لکھ دیا گیا تو وہ اجر آپ سے دور نہیں کیا جائے گا، اس کی لمٹ ختم نہیں ہوگی، آپ کا دل بھی نہیں بڑھے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ جنت جب مل جائے گی تو سب چیزیں پاس ہی ہوں گی، تو دل ہی نہیں کرے گا نا، جب چیزیں پاس ہوتی ہیں تو انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دل نہیں بھرے گا، جہاں پہ انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، یعنی انسان یہ نہیں کہے گا، اکتائے گا نہیں، بیزار نہیں ہوگا، انجوائے کرے گا۔ ماں کسی نفی ہی ابدا، اس میں رہنے والی ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے اللہ کی ہاں اولاد بنا لی، کہنے لگے اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کے تو بیٹے ہیں، اللہ کی تو بیٹیاں ہیں۔ تو دراصل جو پیچھے بات ہوئی نا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے، کن لوگوں کو ڈرائے، اس کا ذکر، اس کی تفسیر اس آیت کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ نے دیکھیے اس کی تفسیر پیچھے کرنے کی بجائے اگلی آیت میں کی، پچھلی میں فوراً مومنوں کا ذکر کر دیا تاکہ مومن پریشان نہ ہو جائیں، تاکہ کمزور دل مسلمان یہ نہ کہیں کہ اس کتاب میں صرف ڈراوا ہی ہے، ان کو پتہ ہو خوشخبری بھی ہے۔ اللہ نے فوراً اس لفظ کے بعد خوشخبری سنا دی اور ڈرانے کی تفسیر اگلی آیت میں کر دی۔ کتنی خوبصورتی ہے نا اللہ کے کلام میں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کن کو ڈرانے والی ہے یہ کتاب؟ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے ہاں کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو اولاد کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کیا سوچ کے کہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میری نسل باقی رہے، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ اللہ کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں منسوخ کرنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ بات اللہ کو بہت بری لگتی ہے کہ کوئی یہ کہ اللہ نے اولاد بنا لیا، جیسے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جاتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، کوئی اپنے انبیاء اور اولیاء کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتا ہے، اور کوئی انہیں اللہ ہی کہہ دیتا ہے، جیسا کہ یہودیوں نے کہا تھا، عیسائیوں نے کہا تھا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، یعنی مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری امت کے لوگ بھی ایسا کہتے ہیں، یقین جانے ہم غور نہیں کرتے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، اکثر کتابوں میں لکھا جاتا ہے، وہی مستوی ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی اللہ محمد کا لبادہ اوڑھ کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ سراسر اللہ پر بہتان، اللہ پر الزام، بالکل ویسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور ہم میں سے، ہمارے امت میں سے کچھ ظالم ایسے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ قرار دے دیا، کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں الگ الگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ اور پھر کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وجود کا ایک ٹکڑا ہے، پھر اپنے اولیاء کو اللہ کے وجود کا ٹکڑا قرار دے دیا۔
فَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ بالکل ویسے ہے جیسے اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے یہ کتاب ان سب کو اس کی جانب سے آنے والے عذاب سے ڈراتی ہے، ہاں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو منسوب کرنا یہ انتہائی کبیح عمل ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، ولا لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی علم نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ کام اگر غلط ہوتا تو ہمارے پیرنٹس کیوں کرتے، نسلوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، تو ہمارے پیرنٹس کو بھی تو علم ہے نا، ان کو بھی تو شعور ہے، انہوں نے کیا سوچ کے یہ کام شروع کیا۔ یہ جہاں پہ نالج نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا نا، وہاں پہ یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس بھی کوئی علم نہیں، تمہارے ابا و اجداد کے پاس بھی کوئی علم نہیں، تم نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، سوچو تو صحیح، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بات۔ ہم اندھی تقلید میں اپنے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں، اور علم وہ ہوتا ہے جس کی دلیل ہوتی ہے۔ ان کی باپ دادا کے پاس کسی علم کی دلیل، مطلب جو بات وہ کہتے ہیں ان کے پاس دلیل ہی نہیں، تو جو علم دلیل کے بغیر ہو وہ جہالت ہے، اور اس جہالت پر تقلید کی اجازت نہیں۔ تقلید کے بارے میں تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا، علم اور تقلید برابر نہیں، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنا اور اندھا ہونا دونوں برابر ہے، یا آپ اندھے ہو جائیں یا پھر لوگوں کی تقلید کریں، آپ ایکول ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام جو ہمارے آباء و اجداد پیرنٹس کرتے آ رہے ہیں اس کو صرف ایسے ہی نہیں کرتے رہیں، دیکھیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے تو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں کہ اللہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کیا غلطی ہے، اور ہمیں خود ہی پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد کس پوائنٹ پہ ٹریک لائن سے اترے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے ہماری نسل بھی چلے گی، اور ہم ایک دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر سوار کرتے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا بھی انشاءاللہ خاص خیال رکھنا ہے۔ علم کون سا ہے؟ دلیل والا، اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہونی چاہیے، اور باقی جو ہے وہ سارا دنیا کی باتیں ہیں، اس لیے تقلید کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس کے دوسری سائڈ پہ آپ کو کسی عالم کا فتویٰ مل جاتا ہے اور وہ ٹکرا رہا ہے قرآن اور حدیث سے، اور آپ پہلی نظر میں پہلی سماعت میں اس کو ریجیکٹ کریں اور قرآن اور حدیث کی بات ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، انہوں نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی اپنی منہ سے بات نکال دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر سورۃ مریم کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے ہاں اولاد بناتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم ایک بہت باری بات کو آئے ہو، اتنی باری بات تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اللہ کہتی ہے آسمان قریب ہے کہ اس بات سے پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ڈہ کے گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ الفاظ پہ غور کریے، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اور آج شرک کرنے والے لوگ کس طرح اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رحمان کے لائق ہی نہیں کوئی اس کے ساتھ اولاد بنائے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کے آنے والا ہے، اور تم اللہ کے ہاں اولاد بنا لیتے ہو، اتنی بڑی بات اللہ کے ہاں کہہ رہے ہو۔ بہت ناگوار بات کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر
جھوٹ کہتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر نہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کلام کے غم کے مارے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غم پہ مبتلا کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو رنج و غم سے کیوں گلا رہے ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر رہے ہیں. اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کا کس قدر صدمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید الفاظ استعمال کیے، باخع النفس، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور اس قسم کے جانور اس آگ میں گرنے لگے اور اس میں گرتے تھے اور وہ شخص انہیں روکتا تھا، اسے زبردستی آگ میں گھستے تھے. یعنی جو پروانے اور جانور ہیں وہ زبردستی آگ میں گھستے تھے اور وہ شخص جس نے آگ جلائی وہ روک رہا ہے. تو میں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑنے والا ہوں، تم زبردستی اس میں گھستے ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے آگ جلائی ہے، جس نے روشن کیا ارد گرد کا زمانہ، اور وہ بندہ تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کمروں سے پکڑ پکڑ کر، اور تم زبردستی اس کے اندر گھستے ہی جا رہے ہو. اس لیے ہمیں محسوس کرنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت نصیحتیں رکھی ہیں اور آپ ہمارے لیے روئے ہیں، امت کے لیے آنسو بہائے ہیں. تو ہمیں ان آنسوں کی قدر کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف، ایمان کی طرف، حق کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے نیکیوں میں. تو آج کی جو آیات تھی بیسک، وہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ، ہمارے ایمان سے ریلیٹڈ، ہمارے اندر دل کو نرم کرنے سے متعلق تھی. جو اگلی آیات ہے نا، پھر اس میں پراپر آزمائش اور زندگی کی حقیقتوں کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. لیکن جو آج سیکھا ہے اس کو تدبر کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اسے محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے اندر دل کو نرم کرنا ہے. جب دل کی زمین نرم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ باتیں سمجھنا زیادہ آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور لاسٹ والی جو آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمیں بھی اتنی ہی محبت کرنی چاہیے اپنی امت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اور شوق ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کیوں اپنے پیاروں کو جہنم میں جانے دیں، ان کو کھینچ کھینچ کر کمروں سے پکڑ کر ہمیں بھی آگ سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک یہی سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے کی طرف بڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے، نیت میں اخلاص اور عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عطا کرے تاکہ ہم باطل راہوں کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.